اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراپرٹی ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ پراپرٹی ٹائم کا آج یہ دوسرا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور وہی پراپرٹی کے مسائل، جس طرح پراپرٹی میں اس وقت 6 سے 8 مہینے پہلے جو بوم آیا ہوا تھا وہ اچانک خاموشی اختیار کر لی اس نے جب کورٹ کے آرڈر آئے، اور کافی جو ہے مسائل آتے رہے اور لوگوں کے اندر لوگ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، جو اینڈ یوزر تھے، جو انویسٹرز تھے اور بلڈرز۔ یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت کراچی کے اندر بڑی ہی کشمکش میں ہے اور بڑے ہی مسائل ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے یعقوب بلڈر اینڈ ڈیولپرز، جو ناصر یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں آنے کا۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناصر یعقوب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت یہ سرجانی ٹاؤن کے اندر کام کر رہے ہیں، وہاں پر ویسے ہی پراپرٹی کی کاسٹ بہت کم ہوتی ہے اور بلڈر کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جہاں یہ مسائل آئیں تو وہاں پر انسٹالمنٹ بھی رک جاتی ہے انویسٹرز کی اور بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ یعقوب بھائی اس وقت جو پریشانی آ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو اس وقت آرڈر ہیں اور لوگ پریشان ہیں، ظاہر سی بات ہے بلڈر کے جو انویسٹر ہوتے ہیں یا پارٹیاں ہوتی ہیں وہ انسٹالمنٹ بھی روک دیتی ہیں، کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جو حکومتی لیول پہ جو ابھی فیصلے ہو رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، جس کی ایسے سارا پریشر جو ہے ان کی عوام پہ آتا ہے، اور جیسے ابھی یہ فیصلہ ہوا پیٹرول بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیسلے ٹاور والا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے نا، جو عوام ہوتی ہے، جو انویسٹر ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا ڈر و خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ آپ کے جو ابھی پروجیکٹ بن رہے ہیں اور جو ابھی کچھ تیاری پہ ہوں گے، کچھ جو ہے بن رہے ہوں گے، کچھ کو آپ نے، ظاہر سی بات ہے کہ بلڈرز جب پیمنٹ آتی ہے تو کچھ پلاٹ بھی خریدتا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت تو بہت سلو ہے، جو ان حالات کی وجہ سے بہت سلو ہے۔ لوگ جو ہے ریکوری بہت سلو ہے، ظاہر بات ہے۔ لوگ پہلے تو فوڈ اور میڈیکل ہے، اس کے بعد تیسرا جو ہے یہ ہے آئٹم ہے۔ اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی آگے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کو پھر ہم جو ہے بس اپنی طرف سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے انڈر اپنے جو اخراجات کو کم کریں، اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو۔ وقتی طور پہ تو پریشانی بہت آتی ہے، پر ظاہری بات ہے کہ اس کو مینیج تو کرنا پڑتا ہے۔ ایک کمپنی ہوتی ہے آپ کی، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلڈرز ٹوٹل اماؤنٹ پہ کام نہیں کرتا، کچھ پبلک کی بھی آئی ہوئی ہوتی ہے، بالکل ایسے رولنگ چلتی ہے۔ دیکھیں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو بلڈر کا مین اماؤنٹ جو ہے زمین میں لگ چکا ہوتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ میں لگ چکا ہوتا ہے، ایس بی سی اے میں لگ چکا ہوتا ہے، تو میجر اماؤنٹ تو وہ لگ چکا ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے بلڈر اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ بلڈر تو اینڈ تک ہی پھنسا ہی رہتا ہے چیزوں کے، جب تک پوزیشن نہیں دیتا، اور مسائل کا بھی شکار رہتا ہے جب تک وہ پوزیشن نہیں دیتا۔ اچھا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے نقشے اپروف کی اس وقت کیا پوزیشن؟ اس وقت تھوڑا سا چل رہے ہیں معاملات جو ہے، پر یہ ہے کہ سلو کام ہے، بہت سلو ہو رہا ہے، پر یہ ہے کہ ویسے الحمدللہ بہت کوآپریٹو ہیں سب لوگ، اور جب بھی جہاں بھی وہ ہوتا ہے اس میں کوآپریٹ ہوتا ہے، ان کا شامل ہوتا ہے، ان کے ساتھ مل کے ہی ساری چیزیں آگے جو ہے ہم ڈیلیور کرتے ہیں، نقشے پاس ہونا ساری چیزیں، تو اس میں کوآپریٹو ہے۔ ابھی تھوڑا سا سلو ہوا ہے کہ وہ کوئی فائنلائز چیزیں نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے۔ اچھا، لینڈ کے حوالے سے میں آؤں گا کہ اس وقت کوئی آپ بلڈنگ بنانے کے لیے لینڈ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، جو عوام بھی سننا چاہے کہ جو لیگلٹی میں ہوتے ہیں کہ فارم 7 پہ ہے اور جو ہے آگے اس کو سرچ سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ریونیو کی لینڈ میں تو بہت ہی جو ہے پیچیدگیاں ہیں، بہت ساری یہ فارم 7 معروسی لینڈ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے فارم 2 پہ آتی ہے، اس کا سروے نمبر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بلڈنگ کے ڈی اے کے جو ماسٹر پلان سے بھی وہ اس کے اندر اس کا نقشہ ہونا چاہیے، تو یہ سب باتیں ہونی چاہیے۔ باقی کے ڈی کے جو پلاٹس ہوتے ہیں اس میں کوئی اتنی پرابلم، اس میں موٹیشن ہونی چاہیے بس، ٹھیک ہے، ٹرانسفر ہونا چاہیے اور موٹیشن ہونی چاہیے۔ سرجانی میں زیادہ تر کے ڈی اے، ہاں زیادہ تر کے ڈی اے بھی ریونیو بھی ہے، پر یہ ہے کہ کے ڈی اے کے پلاٹ میں آسانی ہے بنسبت ریونیو کے، اس لیے اس میں بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن انوالو ہو جاتی ہے۔ تو ریونیو کا جو ایریا ہے وہ سرجانی میں الگ آتا ہے، یا سرجانی کا تو وہ ایک بیلٹ ہے جو 300 فٹ روڈ پہ، تو وہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس پہ؟ تو سارا کے ڈی اے لینڈ ہے؟ نہیں، سرجانی میں جو ہے وہ اپنا کے ڈی کے علاوہ ریونیو لینڈ بھی ہے، جو اپنا جو منگو پی کی طرف روڈ جا رہا ہے، یا پھر جو ہے اپنا سیکٹر 7 ہے،
اور اس سے آگے 11 ہے 12 تک جو ہے. تو یہ جو ہے وہاں ریونیو لینڈ کچھ ایسی لینڈ بھی ہے سرجانی کے اندر جو اس وقت قبضے کا شکار ہے تو پھر شفٹنگ دی جاتی ہے, ایسا کبھی آپ کے ساتھ؟ یہ چلتا ہے ہمارے جو بھائیوں کے ساتھ بلڈرز جتنے بھی ہیں جو کہ ریونیو لینڈ پہ کام کرتے ہیں, تو کام کا حصہ ہے, اس میں رہتی ہے پرابلمس, پر یہی کہ اس کو جو ہے شفٹنگ تو وہ آپ کی چوائس والی جگہ پہ تو نہیں ہوتا, پھر وہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہیں پہ بھی دے دیں. ہاں وہ تو ظاہر بات, وہ جو پرابلم ہوتی ہے اس کے اندر تو تو اس حوالے سے کوئی کمپلین, کوئی ایسی بات آپ لوگ کرتے ہیں؟ نہیں, وہ تو چیزیں جاتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً. ہمارے جو ہے کیا نام ہے آباد کے فورم پہ بھی ہمارے جو ہے چیئرمین صاحب کے ساتھ جو ہے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ہمارے آباد کے فورم پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ابھی ہمارے چیئرمین صاحب نے نیسلے ٹاور کے اوپر بھی بہت اچھا ورک کیا ہے, محسن شغاری صاحب نے. باقی کیا پیش رفت ہے اس میں؟ پیش رفت بھائی یہ ہے کہ حکومتی لیول پہ ظاہر بات ہے جو وہ کر سکتے حکومتی لیول پہ جو ہے تھوڑا سا اس کو وہ کرنا کہ آگے کوئی دوسری. وہ تو آرڈر آ گیا اس کا, تو آرڈر تو آ گیا ہے, وہ بات صحیح ہے آپ کی, پر یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر نہ ہو تاکہ آگے دوسرے لوگوں کے لیے پرابلم کوئی چیز نہ ہے. جو یہ ابھی جو گیپ آیا ہوا ہے, جو پریشر پڑا ہوا ہے عوام پہ اوپر جو انویسٹمنٹ کا, وہ یہی وجوہات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم کریں کیا, کہ آج یہ کام کرا ہے کل جو ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو اس چیز میں جو ہے چیزیں چل رہی ہیں, حکومتی لیول پہ بھی چل رہی ہیں باتیں, تو دیکھیں اللہ بہتر کرے. لیکن یہ جو اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نسلا ٹاور کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ 300 اسکوائر یارڈ ایکسس لینڈ پہ بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس کا ڈیمولیشن آرڈر آیا. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جب لینڈ پرچیز کرتے ہیں تو کیوں ایکسس یہ بنا؟ نہیں, اصل میں دیکھیں جس وقت جو ہے یہ چیز وہ کری جاتی ہے اس میں سارے ادارے انوالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ چیزیں فائنلائز کرنی چاہیے اور لے کے چلنی چاہیے, اسی وقت روکنی چاہیے اگر کوئی ایسی کوئی چیز مس ایپ ہو رہا ہے. اب آپ ایک چیز کمپلیٹ ہو گئی, لوگ رہائش ہو گئے, آباد ہو گئے, اور اس کے بعد پھر آپ ان کو جو ہے ٹارچر دے رہے ہیں, ان کو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اسی وقت جو ہے کرنا چاہیے کہ آپ کو دینا ہے اپروول, نہیں دینا. ناظرین, پراپرٹی ٹائم میں ہماری اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کے ڈی اے سوسائٹی جب الاٹ کرتی ہے بلڈرز کو, تو اس کی سیکورٹی کے لیے, اس کی سیفٹی کے لیے اگر کوئی قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو شفٹنگ دیتے ہیں. نسلا ٹاور کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ نسلا ٹاور جو ہے اس وقت ایکسٹرا لینڈ پہ ہے, تو بلڈر کی کیا پیش رفت ہے اس کے حوالے سے پھر دوبارہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پراپرٹی ٹائم میں خوش آمدید. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فرم چیئرمین آباد ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایف پی سی سی آئی, اور چیئرمین ہے یہ. اور اس وقت جو ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یہ اس وقت جو مسائل ہیں یہ مل جل کے آباد کے ساتھ ان مسائل کو دیکھ رہے ہیں, بلڈر کی اپلیکیشن لے رہے ہیں. آصف سمسم صاحب ہیں جو ان کا میں خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں آنے کا. فرسٹ ٹائم پراپرٹی ٹائم میں ہمارے ساتھ یہ پروگرام میں ہے, اور آئندہ بھی ان کو لیں گے ہم, اور اس پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. آصف صاحب, اس وقت جو پراپرٹی کے اندر جو مسائل آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے میری ابھی پہلے بھی بات ہوئی, تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو بلڈرز جو ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری اماؤنٹ نہیں لگاتا, ظاہر سی بات ہے کوئی پلاٹ خریدتا ہے پھر انویسٹر اس سے پیمنٹیں دیتے ہیں, اس وقت پیمنٹیں رک رہی ہیں اور پیمنٹیں نہیں آ رہی, کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے پلاٹ بھی انہوں نے پرچیز کیے ہوئے ہیں, کیا مسائل ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم تو یہ تو بہت چھوٹی سی ایشو ہے جس کی آپ نے بات کی. ہم سمجھتے ہیں یہ پارٹ آف بزنس ہے کہ کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں تو پیمنٹ کا فلو, اگر کوئی بلڈر کوئی پروجیکٹ کرتا ہے بیچتا ہے تو وہ جو بکنگ کرتا ہے تو اس میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات اگر مشکل ہوتے ہیں تو انسٹالمنٹ سلو ہوتی ہیں, اور اچھے ہوتے ہیں تو انسٹالمنٹ فاسٹ ہوتی ہے. لیکن ہمارا تو جو آج آپ بات کر رہے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے, آپ کا شو ہے, میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. میں پہلی بار آپ کے شو میں ہوں, اور بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا قدم ہے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اس سیکٹر پہ بات کی جائے. بالکل, اکا دکا اور بھی چینل بات کرتے ہیں, لیکن میٹرو کے حوالے سے میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیشہ اس نے آواز اٹھائی ہے. یہ ہم نے پورا پروگرام سلیکٹ کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ جتنے بھی لوگ ہیں, 1200 ممبر جو ہیں اس وقت آباد کے, وہ آ کے اپنی بات کریں. نہیں, میں نے آپ سے یہی کہا کہ میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور میں
خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ جو حالات ہیں کراچی کی، میں خاص کر جب میں بات کروں کہ کراچی میں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے جو حالات ہیں، جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے جو بے یقینی کی صورتحال ہے، تو اس ٹائم میں یہ بات کرنا چینل پہ بہت خوش آئند ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی کاوشیں ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، تو امید رکھتے ہیں کہ آگے یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے 2-3 سالوں سے، میں 2-3 سالوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی تھوڑا سا آسانی ہوتی ہے، لیکن 2-3 سالوں سے اس سیکٹر کو اتنا ٹف ٹائم ملا ہے اسپیشلی کراچی میں، لیکن جبکہ ہم پورے پاکستان کی میں نمائندگی کرتا ہوں FPCCI میں اسی سیکٹر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں یا پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ نہ کوئی اپروول کے ایشوز ہیں، نہ ان کی ٹائم لائن کے ایشوز ہیں، اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی کچھ مشکلات ہیں، لیکن بہت بہتر ہو گیا ہے پورا اسلام آباد میں، دیکھیں فلورش ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، ہمارے کراچی سے بھی جا رہے ہیں، اور بھی جو جیسے لاہور جا رہے ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں، تو ہم تو ہب تھے، ہم تو کراچی ہیں، ہم تو ہب تھے، ورٹیکل تعمیرات پورے پاکستان میں جو ہوتی ہیں اس کا ہب کراچی ہے، اور جب یہ 2020 سے ہم شروع کرتے ہیں، جب اپریل 2020 میں بات کی گئی وزیر اعظم کی طرف سے اس سیکٹر کو چلانے کے لیے ٹیکس اصلاحات کی گئی، جس کی ہم نے ہمیشہ تعریف کی ہے، ہم آج بھی تعریف کرتے ہیں، پھر جو 50 لاکھ گھروں کا ویژن تھا لو کاسٹ ہاؤسنگ کے حوالے سے، اس کا جو ان کا ویژن تھا، ہم نے کبھی نہیں اس کو سیکنڈ کیا کہ یہ 50 لاکھ گھر بنا دیں گے 5 سال میں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شروع تو کرے، ہم تو اس پہ بھی خوش ہیں کہ آپ 10,000 بنائیں، آپ 1 لاکھ بنائیں، آپ 5 لاکھ بنائیں، آپ شروع تو کریں، تو یہ تو خوش آئند بات تھی، اور پہلا وزیر اعظم تھا ملک کا جس نے الیکشن سے پہلے آباد میں ہی آ کے یہ بات کی تھی کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، اور وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے اس کو پروف کیا کہ اس نے وہ ولنگ ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو حالات ہیں یا جو معاملات ہیں، جتنا ٹائم لگا ان کو یہ ساری چیزیں فریم میں لانے کے لیے 2 سال ان کو یہ ساری ڈاکومنٹیشن کرنے میں لگ گئے کہ اس کا موڈیول کیا ہوگا، یہ کس طرح بنایا جائے گا، کیسے لینڈ حکومت دے گی، کیسے اگر لینڈ پرائیویٹ ڈیولپر لے کے آتا ہے تو کیسے ہوگا، تو ساری چیزوں کو 2 سال لگے۔ پھر ہمارا جو ایشو تھا کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 1.5 سال، 1.25 سال، پونے 2 سال سے نقشے اپروف نہیں ہوتے، تو وہ جو تعمیرات چل رہی تھیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ پیکیج پہ لوگوں نے بڑا شکریہ بھی ادا کیا حکومت کا، ہمارے آباد کے لوگوں نے بھی، لیکن ہم پہلے دن سے، چونکہ میں اس وقت کراچی چیمبر میں ہاؤسنگ ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن کا میں چیئرمین تھا، تو ہم نے جب یہ پیکیج آیا تھا، جب بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کافی چیزیں ایسی ہیں چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ جو ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے حوالے سے جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، اگر سندھ میں کام کرنا ہے تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہی کام ہو سکتا ہے، سندھ گورنمنٹ ہی اس کو ہیڈ کر سکتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اس کے ساتھ کوارڈینیشن کرے گی تو ہی یہ سارے معاملات حل ہوں گے، جو ابھی تک ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ نقشے اپروف کی طرف میں آتا ہوں کہ جو اتنا ٹائم لگتا ہے تو اس کا ریزن کیا بتاتے ہیں وہ؟ دیکھیں ریزن تو بڑا سمپل ہے، 17 NOCs ہمیں لینی ہے اس وقت، اور 17 NOCs میں 3 NOCs جو ہے وہ 4 ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک بھی ہم نہیں سمجھتے کہ صوبے کے اس میں 17 NOCوں کا مطلب یہ ہوا کہ لینڈ کی پیدائش ہے، پھر وہ مطلب ابھی تک آپ نے اس لینڈ کو سیدھا نہیں کیا جب ہی ہمیں 17 NOCیاں لینی پڑی؟ نہیں، زمین کے حوالے سے نہیں ہے، زمین کے حوالے سے تو ایک ٹائٹل ویریفیکیشن کا ایک وہ ہے، اگر وہ سوسائٹی کی ہے تو سوسائٹی سے فارورڈ ہوتا ہے، اگر منسٹری آف ورکس کے انڈر میں وہ سوسائٹی آتی ہے تو منسٹری آف ورکس سے بھی وہ اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ٹائٹل کی بات ایک الگ ایشو ہے، جیسے کراچی کا ایک ماسٹر پلان، کراچی کا انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوگا کہ یہاں بلڈنگز ہیں، یہاں جو ہے بینگلوز ہیں، وہ سارا سسٹم تو انہوں نے بنایا ہے، جی بالکل، پھر اتنی اپروول کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں دیکھیں وہ تو ماسٹر پلان جو ہے نا وہ تو بات کرتا ہے ٹائٹل کی، اور وہ ٹائٹل میں ہم 2 چیزیں خاص ہوتی ہیں کہ ایک تو اونرشپ اس کی کنفرمیشن اور دوسری اسٹیٹس آف لینڈ ہم بات کرتے ہیں جب، اور تیسری اس کا ڈائمنشن یعنی اس کا جو اسکوائر یارڈ ہے، یہ ٹائٹل کے سبجیکٹ ہیں، لیکن یہ تو کوئی اتنا بڑا سبجیکٹ نہیں ہے، مگر جو باقی NOCs ہیں، جب ہم ورٹیکل تعمیرات کی طرف جاتے ہیں تو باقی جو یوٹیلیٹی اداروں کی NOCs ہیں، میں نے واٹر بورڈ کے، الیکٹرک کے، سارے 4 NOC، اگر کے الیکٹرک کو بھی ہم فیڈرل کی سمجھیں تو 4 NOCs تو فیڈرل کی ہیں،
آج اس وقت سول ایویشن کی این او سیز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں آج ٹل ڈیٹ کہ این او سی وہ نہیں دے رہے ایک ایس آر او کے بعد کہ حکومت نے ان کو پابند کیا ہے کہ جو متعلقہ اتھارٹی ہے جو اپروولز دیتی ہیں وہی اس کو ہائٹ این او سی دیں گے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور ڈیلے کی طرف جا رہا ہے. ہماری یہ چاہت تھی اگر سول ایویشن این او سی دے ایئر فورس این او سی جو ہائٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہماری تو یہ چاہت تھی کہ وہ اس کے ٹائم پیریڈ کو کٹ ڈاؤن کریں. اس کو اگر 6 مہینے لگ رہے ہیں تو آپ اس کو کم از کم 10 دن میں 1 ہفتے میں 12 دن میں ان کو پابند کریں کہ وہ ہائٹ کے حوالے سے تو کچھ انٹرٹین کیا ہے گورنمنٹ نے نہیں انٹرٹین اس کو جو فنل ایریاز ہے. دیکھیں ہمارا کراچی کی ہم بات کریں تو 15 کلومیٹر تک کا ریڈیس ہے جس کے بعد وہ این او سی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو ہم تو پورے کراچی کا ریڈیس 15 کلومیٹر پہ آتا ہے. اچھا پچھلے پروگرام میں میری بات ہوئی تھی حسن بخشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں 1 لاکھ ایکڑ زمین دے دی جائے, ہم 1200 ممبر ہیں, ہم اس کو بہترین ایک سٹی بنا کے دکھائیں گے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میں تو اس سے پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر جب یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا یہ بنیاد وہیں سے آنی تھی نا. جب نیا پاکستان ہاؤسنگ کے حوالے سے جو بورڈ بنا اس میں ہم نے کہا تھا کہ مشاورت جن سے ہونی چاہیے ان سے نہیں ہو رہی ہے. اور ہماری ٹیم آباد کی پہلے بھی تھی اب بھی ہے, مگر ہم چونکہ اگر بات سندھ کی کرتے ہیں تو کراچی سب سے بڑا ہب ہے اس سندھ میں. تو کراچی چیمبر کا بہت بڑا اسٹیک ہے, سب سے بڑا اسٹیک. جس 65% ریونیو کی آپ بات کرتے ہیں جو فیڈرل کو جاتا ہے, فیڈرل کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس کی ماں تو کراچی چیمبر ہے. جس 92% 95% ریونیو کی بات کرتے ہیں جو سندھ کو جاتا ہے اس کی ماں بھی کراچی چیمبر ہے. تو آپ نے ان کو مشاورت میں شامل نہیں کیا. اور ساتھ ہی ہم نے یہ اس وقت کہا تھا کہ آپ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ یا جو بھی پالیسیز دینا چاہ رہے ہیں آپ کو کوئی سبسیڈائز ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی ہمیں لون یا کوئی اس طرح کا ہماری نیڈ نہیں ہے. آپ ایک دائرہ کھینچیں سندھ میں 50,000 کا یا 1 لاکھ ایکڑ کا اور آپ ہمیں دیں, ہم سٹی آپ کو ہم بحریہ سے اچھی بنا کے دیں گے آپ کو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں کام کرنا ہے نا, تو ہم بھی تو کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو بے یقینی ہے جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں آپ دیکھیں نا, ہم پہلے ہمارا رونا تھا کہ اپروول نہیں ہو رہی, پھر ہمارا اس سے پہلے جو رونا تھا وہ اسٹیبلٹی کی بات تھی, بائی لوز کی, کہ بائی لوز میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اگر کوئی انویسٹمنٹ ہم لے کے آتے ہیں تو آپ اس کی اپروول سے پہلے بائی لوز کو چینج کرتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ورکنگ پیپر ہے یا کون سی فیزیبلٹی ہے جو اس کی اسٹیبلٹی بائی لوز کے نہ ہونے کی وجہ سے اسٹینڈ کرے گی. تو وہ پہلے ہم اس بات پہ, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اپروولز کے جو حالات ہیں معاملات ہیں, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے حوالے سے جو سندھ میں جو پروگریس تھی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس میں سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ فیڈرل کو جو بھی اپنی پالیسی بنانی ہے, جو بھی پروگرام دینا ہے, لازمی ہے صوبے کو آپ نے آن بورڈ لینا پڑے گا. پنجاب کی مثال ہم اس لیے دیتے ہیں یا آپ اس لیے سنتے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہاں پہ کوئی کوارڈینیشن کا فقدان نہیں ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو لازمی وہ سارا پروگرام ان کے ساتھ مل کے ہی ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہی اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے آپ کی سندھ گورنمنٹ سے کتنی دفعہ بات ہوئی ہے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ سے ہم تو آباد کی سطح پہ ہماری بات ہوتی رہتی ہے, چیمبر سے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں ان سے, اور ہمارا یہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹس جب ہوتی ہے نا تو اس میں کچھ ان کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہیں. کوئی بھی جو بھی بیوروکریسی ہوتی ہے یا میں سمجھتا ہوں لازمی وہ ماتحت ہوتی ہے سی ایم سندھ کے, اور سی ایم سندھ کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے تو لازمی ان کو بھی اپنی جو ایفیلیشن ہے یا جو معاملات ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. تو اس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا نہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں نہ ہمارا کوئی گول ہے, ہم تو کاروباری لوگ ہیں اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں صوبہ ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا. یعقوب بھائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو کے ڈی اے میں کے ڈی اے کی سوسائٹی پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کو اپروول کی کتنی این او سیز چاہیے ہوتی؟ جیسے میں ان کی بات اپنا آصف سمسم بھائی کی بات سیکنڈ کروں گا کہ 17 این او سیز کی بات صحیح کہہ رہے ہیں.
اور KDA کے حوالے سے KDA کے حوالے سے میں بات کروں، ظاہر بات ہے کہ KDA KBCA یہ سب مل کے ہی NOCs کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ بورڈ آف ریونیو کا اگر کوئی پلاٹ ہوتا ہے اس میں تو اس میں ہمیں بڑے مسائل ہوتے ہیں اس کے اصل میں ڈاکومنٹیشن KDA کے سمپل سسٹم سارے دیکھیں KDA کی جو ہے نا وہ سمپل تو ہے، اس کا جو ہے کیا نام ہے، مطلب اس میں کوئی زیادہ ٹینشن والی پرابلم نہیں ہوتی کہ یا زمین پلاٹ میں کوئی پرابلم ہوگی، بنسبت یہ کہ ریونیو کے، پر یہ کہ جب آپ KDA کی اپروول کراتے ہیں تو ظاہر بات ہے SBCA سے تو KDA سے ٹرانسفر ہوتا ہے آپ کا جو ہے جب جا کے اپروولس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آصف سمسم بھائی نے جیسے بولا کہ واٹر بورڈ الیکٹرک اور یہ سب چیز کے NOCs کے بعد جو ہے وہ، اور جو ہے اس کے علاوہ ایک جو ہے انہوں نے جو ہے سول ایویشن اور PF کی جو NOCs کا ہے، یہ میں اس میں ایڈ کروں گا اپنا آصف سمسم بھائی کی بات کو، کہ ہمیں یہ چاہیے کہ بھائی جس ایریاز میں جو ہے کیا نام ہے جو پرابلمس ہیں کہ جو ہائٹ کی، تو وہاں وہ جو ہے نا کیا نام ہے جو جیسے ایئرپورٹ کے قریب ہے یا کسی ایسی بیس کے قریب ہے تو وہاں آپ ہائٹ کی پرابلم کم کر دیں، جیسے جو ہے اپنا جو ہے شہر کے اندر جو ہے قائد اعظم کے مزار کے قریب جو کہتے ہیں وہاں کم کر دیں، پر یہ کہ جس ایریاز پہ وہاں نہیں ہے، دور نہیں ہے، وہاں آپ اس چیز کو پابند نہیں کریں کہ جو ہے نا سول ایویشن PF کی کیا ضرورت ہے اس کے اندر، اس میں کام کو لیندی کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اس طریقے سے جو ہے مہینے یا 45 ڈیز کی اپروولس جو ہے وہ جو 3 سے 4 مہینے 5 مہینے پہ چلی جاتی ہے، ساری بات ہے 1.5-2 مہینے یہ PF اور سول ایویشن لے جاتا ہے، تو جہاں نیسیسری ہے وہاں دے اس چیز کی اپروول، ادروائز ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ ناظرین، اپروول کے حوالے سے جو ہے بات ہو رہی تھی، اور بات یہ ہے کہ اتنا وقت کیوں لگتا ہے اور اتنا ٹائم پیریڈ کیوں لگتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بلڈر پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے تو جو پارٹیاں پرچیز کرتی ہے وہ ان پہ جو ہے نا زور دیتی ہیں کہ بھائی آپ جلدی بنانا شروع کریں، لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں اپروول کی وجہ سے، اور ان کو NOCs میں لیٹ ہوتا ہے۔ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسا ادارہ بننا چاہیے کہ جس پہ ساری NOCیاں وہیں ملنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس ادارے کی کوئی آبجیکشن نہ ہو۔ اس حوالے سے بات کریں گے محمد آصف سمسم سے بریک کے بعد۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد اس NOCs کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پراپرٹی ٹائم میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ بات ہو رہی تھی NOCs کے حوالے سے، جو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے جب بلڈر ایک پلاٹ لیتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ بکنگ کروں، اگر وہ پری بکنگ بھی کرتا ہے تو اس کے بعد بھی اپروول میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ آصف سمسم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ریزن بتاتے ہیں کہ جو آپ ایک بلڈنگ کا نقشہ پاس کراتے ہیں تو 1 سال لگتا ہے، 1.5 سال لگتا ہے، کیوں اتنا وقت لگتا ہے؟ ان کو کوئی انکوائریاں کرنی ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ 17-18 NOCs ہیں، وہ ساری کی ساری ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے۔ جب تک آپ کے پاس تمام NOCs نہیں ہیں، آپ کے پاس NOC فور سیل تو نہیں آ سکتی۔ بالکل۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک ادارے میں، چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو دنیا کا، اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، DG جو SBCA ہے وہ اس کو اگر مستقل بنیادوں پہ تعینات نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب کوئی نیا DG آتا ہے تو اس کو ساری چیزوں کی سسٹم کو دیکھتے دیکھتے اس کو بھی ٹائم لگتا ہے، وہ ٹائم سارا جانا، پھر اس کے بعد جو NOCs ہیں ان کا ٹائم، پھر بلڈنگ کنٹرول میں نے جیسے کہا کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، بائی لوز کے ایشوز ہیں۔ ہم ہمیشہ ہر فورم پہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہوں گا کہ بلڈنگ کنٹرول کی کوئی بھی کمیٹی بنے بائی لوز کے حوالے سے، اس میں کراچی چیمبر کی لازمی نمائندگی ہونی چاہیے، اس میں آباد کی لازمی نمائندگی ہونی چاہیے، اس میں FPCCI کی لازمی، کیونکہ ہمارا اسٹیک ہے۔ اگر آپ ہمیں دور رکھیں گے، آپ ہمیں باہر رکھیں گے تو کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ کو پتہ کیسے آپ اپڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹیز تو ہم جانتے ہیں، زمین پہ تو ہم کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی دھوپ ہے، اس وقت ٹیمپریچر کیا ہے، وہ آپ کیسے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ہم کس مشکل سے گزر رہے ہیں؟ جب تک میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس طرح لاہور میں پرائیویٹ سیکٹر سے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آپ نے نمائندہ ہمارا جو ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ تھا وہ آپ نے اتھارٹی دی اس کو، اسی طرح بلڈنگ کنٹرول میں بھی آپ دیں، پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لیں، آپ دیکھیں کہ کیسے اس کی کام کی سپیڈ بڑھتی ہے، کیونکہ جو فیلڈ کا بندہ ہوگا، جو پیڈ ہوگا، اس کا کام ہوگا کہ ڈیلیور کرنا۔ تو آپ جب تک یہ چیزیں نہیں دیکھیں، اب ہم بہت آگے آ چکے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افسران بیٹھتے ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں جانتے جس طرح ہم جانتے ہیں؟ نہیں، میں افسران کی بات نہیں کرتا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو افسران جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں ڈپارٹمنٹ سے آنے والا DG
ہمیشہ تجربے کار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن خیر میری چوائس یا میری خواہش کی بات نہیں ہے. اگر وہ حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی بھی قابل شخص جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آنا چاہیے تو ہم اس کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لیکن ڈیلیور ہونا چاہیے, کام تیز چلنا چاہیے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ افسران نہیں سمجھتے, افسران بہت پرانے ہیں, انہیں سب پتہ ہے, ہماری مشکلات بھی پتہ ہے ان کو, لیکن ایک ان کی اتھارٹی نہیں ہے نا اپروول کی. ہم تو بات کر رہے ہیں اپروول اتھارٹی کی کہ ان کے پاس ٹاسک ہو یا ٹارگٹ ہو کہ بھئی اتنا. پھر دوسری بات جوڈیشری کے بھی سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہم تو اپروول کے لیے بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں, جیسے آپ نے بات ذکر کیا نسلا ٹاور کے حوالے سے, تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ کوئی ایسا ایک ونڈو ہمیں دے دیں, جس میں یہ لکھا ہو کہ یہاں سے اپروول کے بعد آپ کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بیسٹ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, جب FPPCI میں جب یہ بات ہوتی ہے, جب چیمبر آف کامرس میں اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں کوئی ادارے کے لوگ بھی آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں, ہم بلاتے ہیں, ہم DGs کو بھی بلاتے ہیں, ہم منسٹرز کو بھی بلاتے ہیں, ہم تمام متعلقہ اداروں کو, اور وہ آتے بھی ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے ہماری دعوت کو ویلکم کیا, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن مائنڈ سیٹ اگر چینج نہیں ہوگا, ہم بات اب جب کراچی کی کریں تو کراچی کی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک اب نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر یہی رویہ رہا جو پچھلا 2-3 سال سے ہمارے ساتھ ہے تو یہ لوگ چلے جائیں گے کراچی سے, یہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے, یہ سندھ سے باہر چلے جائیں گے. تو کیوں نہیں ہم اپنے شہر میں یہ فرینڈلی انوائرمنٹ دیں. اور یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, میں کراچی چیمبر کی اسی سیکٹر میں ایز اے ایڈوائزر نمائندگی کرتا ہوں, میں FPCCI میں کنوینر ایز اے سیکٹر کی پورے پاکستان میں نمائندگی کرتا ہوں. اور جب میں نشاندہی کر رہا ہوں ان باتوں کی, تو اگر آپ نہیں لیں گے سیریس تو پھر تو یہی بات ہوگی کہ جس کی شکایت ہے اس سے آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا جو چل رہا ہے. آپ اسی طرح پروگرام کرتے رہیں گے, ہم آتے رہیں گے, ہم آپ سے اپنی مشکلات کا اظہار کرتے رہیں گے, اور آپ چینل پہ یہ بات کرتے رہیں گے, یہ معاملہ چلتے رہیں گے. کیوں نہیں کراچی کے لیے خاص کوئی اگر ایسی بات کی جائے, جیسے میں نے کہا کہ نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ ڈیولپمنٹ ہے, اور ریونیو کا اگر فگر دیکھیں یا ان کے گراف دیکھیں تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں ہیں. تو کیا وجہ ہے, کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ہم تو خود سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو کراچی کو چلنے نہیں دے. آپ لوگوں نے کوئی ایسا فارمیٹ گورنمنٹ کو دیا کہ بھئی یہ چیزیں ہمیں دے دو, ہماری جان چھڑا دو ان چیزوں سے تاکہ ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں؟ کیسے دے سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں. ہم نے تو کبھی کسی بھی NOC کے لیے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. ہم نے تو صرف یہ کہا کہ آپ ایک ٹائم لائن کر دیں, آپ ایک ونڈو کر دیں, ہم ساری NOCs کے لیے تیار ہیں. لیکن کون کرے گا یہ, کون امپلیمنٹ کرے گا, کون سنے گا یہ بات؟ میں تو ایک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں نا. لازمی یہ اس وقت کراچی میں 18 سیکٹر ہیں, کراچی چیمبر 18 سیکٹر کو ہیڈ کرتا ہے, اس میں ایک سیکٹر ہاؤسنگ ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن بھی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں کراچی چیمبر کے لیول پہ تو ہمیشہ اپریشیٹ کیا, ہمیشہ ساتھ دیا کراچی چیمبر نے, ہمیشہ پوری قیادت اس کراچی کے حوالے سے وہ ساتھ کھڑی ہے. اور صرف ساتھ نہیں کھڑی, ہر فورم پہ وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن اس کو مائنڈ سیٹ کو کون چینج کرے؟ اس وقت جو سرجانی کے اندر جو گراؤنڈ +4 تھا, اب 5, 6, اب ہائی رائز پہ جا رہا ہے, تو کیا وجہ ہے اتنی چینجنگ؟ ہائی رائز پہلے کیوں نہیں ملی ہے؟ ہائی رائز پہ تو ابھی نہیں مل رہی ہے, ہائی رائز تو ابھی بین پڑی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور جو ہے یہ جو ہے نا روزانہ جو اپنا آصف بھائی نے بہت سی باتیں کر دی ہیں اس کے, اور اسی میں شامل کروں گا چیزیں کچھ. تو یہ روزانہ جو نئی نئی پالیسیز آتی ہیں اور روزانہ جو ہے تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے افیکٹ جو ہے آپ کے بزنس کمیونٹی پہ آتا ہے. جو جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کا آپ نے اس کو ایک وہ دیا ہے, رتبہ دیا ہے جو ہے اس کو بلڈرز کو, کنسٹرکشن کو, تو آپ اس کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں. آپ روزانہ تو کسی چیز کو تبدیل کریں گے تو لوگوں کو فیزیبل نہیں ہوتی وہ چیزیں. اب آپ پہلے جو املگمیشن کا سلسلہ تھا, املگیٹ ہو جاتا تو لوگوں کو ہائی رائز مل جاتی تھی. اب املگمیشن نہیں ہو رہے پلاٹ تو اس کا ہائی رائز نہیں مل رہی ہے آپ کو. باقی جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں آپ کا کافی جگہوں پہ بائیفیکیٹ بھی روکا ہوا ہے. ہاں بائیفیکیٹ بھی روکا ہوا ہے. پھر جو ہے کیا نام ہے جو ہے کچھ ایریاز کا جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ KDA کی طرف سے جو ہے کیا نام ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا
وہ روکا ہوا ہے اس کا کمرشل کے لیے جگہ وہ لوگوں نے کرا ہوا ہے، تو ساری چیزیں چلان تک جمع کرے میں وہ چیز نہیں ہو پا رہی ہیں. تو جب تک یہ چیزیں جو ہے حالانکہ وہ تو 300 فٹ کا روڈ ہے سر جانے کا. تو مطلب اس پہ تو ہے، بہت سی اور جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں جو یہ لوگوں نے کرا ہوا ہے سلسلہ جو ہے کراچی میں، اور وہاں جو مین روڈ ہے 300 فٹ کا اس پہ تو ہے، اس پہ تو ہے، اس کو تو کمرشل ہے. اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، پورے شہر کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے جیسے یہ بزنس ہب ہے آپ کا یہ شہر کراچی، اور اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے آپ کو، پر پورے پاکستان میں تو ساری فیسلٹیز ساری چیزیں ریگولائز کر کے دی جا رہی ہیں، یہاں ریگولائز نہیں ہو پا رہی چیزیں، یہاں مینٹین نہیں ہو رہا. مین جو ہے 70-80% جو ہے آپ کی انڈسٹری دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ مطلب کہیں اسٹینڈ نہیں کر رہے ہم جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے یہ انڈسٹری جو ہے جس کی وجہ سے بہت پرابلمس کا شکار ہے. آصف بھائی، یعقوب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا. آصف بھائی آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گا عوام کے لیے جو اس وقت عوام گھبراہٹ کا شکار ہے، اس حوالے سے. دیکھیں گھبراہٹ کا شکار اگر عوام اس حوالے سے ہے کہ کوئی بلڈنگ کے حوالے سے آرڈرز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مسہیپ ہو جاتا ہے کہیں، لیکن اگر کراچی کو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بنا ہوا یا جو ورٹیکل تعمیرات ہیں تو وہ انہی بلڈرز نے دی ہے نا. تو اگر ایک آدھ بلڈنگ کا کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ 99 کا پرابلم بہت نہیں بڑا ہے، ہے پبلک کو نہیں گھبرانا چاہیے. جی بہت بڑا ہے کراچی. اور میں سمجھتا ہوں میں تمام ہمارے انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان سے بھی میں یہی امید رکھتا ہوں کہ ہم بڑی دیکھ بھال کے کام کرتے ہیں، بڑی دیکھ بھال کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے یہ جو ہماری تعمیرات ہیں تو لوگوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد ابھی آباد اپنی SOP بھی سخت کر رہا ہے، سننے میں آیا ہے کہ اب دیکھ بھال کے سارا کام ہوگا. دیکھیں آباد اتھارٹی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تو اخلاقی طور پہ باؤنڈ کرتے ہیں آباد ممبرس کو، ہاں آباد کے پلیٹ فارم سے، اور ہم ہمیشہ یہ امید بھی کرتے ہیں اور وہ اس پہ پورے بھی اترتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں بائی لوز میں رہ کے کرتے ہیں، اور ایک اخلاقی باؤنڈنیس بھی ہے، مورلی بھی جو ہے وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے کبھی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو تعمیرات ہیں جو آپ شہر کو ہستا بستا دیکھ رہے ہیں وہ بہت اسکوپ ہے اس شہر میں. تو اور اسی طرح ہم اداروں سے بھی امید کرتے ہیں کہ جو ورٹیکل تعمیرات جو لیگلی کنورجن ادارے ریلیف دیں گے تو بورڈ جو ہے ریونیو جنریٹ جلدی ہوگا. ہمیں آسانی دے دو، ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے، ہمیں کوئی سبسڈی سسٹم بنا دو ہمارا، آپ سسٹم کر دیں. اور کوئی ایسا نہیں ہے، بڑا اسکوپ ہے اس شہر میں، بڑا کام ہے اس سیکٹر میں بھی. یعقوب بھائی آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گا، جو اس وقت عوام جو ہے وہ کراچی سے اٹھ کے اسلام آباد کی طرف موو ہو رہی ہے گھبراہٹ میں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وہی بات میں یہ کہوں گا کہ ان کو مطلب یہ ہے کہ سارے جو ہے مطلب سب کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں، سب لوگ کام کر رہے ہیں، اور جو ہے اتنا کام کر کے اتنے عرصے سے اتنے پروجیکٹس لوگوں کے ہینڈ اوور کریں، لوگوں کو رہائش ملی الحمدللہ. تو ان کو اس بات میں وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کسی ایک میٹر پہ کوئی بات ہو گئی تو اس کی وجہ سے ساری چیزیں ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ اپنی جو یہاں پہ ہب ہے اس کو جو ہے. ناظرین نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ایک آدھ بلڈنگ یا دو بلڈنگ کے اگر کوئی آرڈر آ جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں عوام کو گھبرانا نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ پورے کراچی کی بلڈنگیں ڈیمولش ہو جائیں گی، اس میں کوئی گھبراہٹ کی ایسی بات نہیں ہے. جو بلڈرز ہیں، جو قابل بلڈر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ادارے بھی جو ہے نا ان کی سپورٹ کریں گے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، پراپرٹی ٹائم کا میں دونوں حضرات کا اس پروگرام میں آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.